السلام علیکم جی پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور میری اپنے پیارے رب سے دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو آج کی ویڈیو میرے لیے تھوڑی سی مشکل ہے، کیونکہ آج میں ایک ایسی بات کرنے جا رہی ہوں جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے دل بھی بہت دکھتا ہے، اور زبان بھی میری رک رک سی جاتی ہے، میرا ساتھ نہیں دیتی۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر میری بات کسی ایک ماں، کسی ایک باپ یا کسی ایک بہن کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے تو شاید میری یہ بات کہنا بے فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ہم اپنے بچوں کو چھوٹا دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے، ہم ان کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، ان کی بیماری میں رات دن جاگتے ہیں، ان کے اچھے مستقبل کے لیے اپنی خواہشیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب بچہ کوئی غلط کام کرنے لگے تو ماں باپ اسے روک ٹوک تو کرتے ہی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، کبھی کہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، کبھی کہتے ہیں اپنی پڑھائی پر توجہ دو، کبھی کہتے ہیں نماز پڑھو، کبھی کہتے ہیں بڑوں کی عزت کرو۔ اس وقت بچے کو شاید یہ باتیں بری لگتی ہیں، اسے لگتا ہے کہ امی ابو مجھے ہر وقت کیوں روکتے ٹوکتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ کہ اکثر والدین کی روک ٹوک پیچھے نفرت نہیں ہوتی، بلکہ محبت اور فکر ہوتی ہے۔ کون والدین ہوں گے جو اپنی اولاد سے نفرت کرتے ہوں گے؟ میں کہتی ہوں کہ ساری دنیا ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، لیکن اولاد ایک سائڈ پہ ہوتی ہے۔ یہ اولاد جس کے لیے ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، اپنے ماں باپ چھوڑ کے آتی ہے، اپنے بہن بھائی چھوڑ کے آتی ہے، اور جب اللہ پاک اسے اولاد دیتا ہے نا، تو وہ اسے اپنے آپ سے زیادہ قسمت والا اور کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتی۔ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، مطلب اگر اس کے والدین جنہوں نے اس کو جنم دیا ہے، مطلب وہ کسی بیماری میں بھی ہے نا، تو مطلب اپنی اولاد کو دیکھ کے نا، ان کی پڑھائی کو دیکھ کے، جب وہ اپنے بچوں کو اس نتیجے پہ لے آتی ہے کہ جب ان کے ایڈمیشن کروانے کا ٹائم ہو، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں آ سکتی، میرے بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میری خود آپ بیتی ہے۔ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک میرا بڑا بیٹا جو ہے نا، اس کا تھوڑا سا مطلب نا ذہن کا ایشو ہے، مطلب تھوڑا سا، زیادہ نہیں، مطلب وہ نا صرف جو مطلب کاؤنٹنگ ہے اس کے سلسلے میں ہے، یا اسے تھوڑا بہت غصہ آتا ہے، باقی ماشاءاللہ وہ پڑھ نہیں سکا بس، باقی وہ الیکٹریشین کی دکان پہ جاتا ہے، کام سیکھ رہا ہے۔ شکر ہے اللہ پاک کا، جو اس سے میرا چھوٹا بیٹا ہے نا، اس سے مجھے بہت زیادہ جو نا دکھ دیے۔ ابھی اس کی عمر 19 سال ہے۔ دکھ کا مطلب یہ کہ میں نے جب نا، مطلب تھی سخت، کون والدین جو ہوتے ہیں نا وہ سخت نہیں ہوتے، میں نا روکتی ٹوکتی تھی، مطلب اٹھانا نماز کے لیے کہ نماز پڑھو، تو یہ کیا بری بات ہے؟ پھر میں نے اسکول بھیجنا، کبھی چھٹی نہ کرنے دینی، کبھی ٹیوشن سے چھٹی نہ کرنے دینی، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، ان کی ضرورتوں کا اپنی اوقات سے بڑھ کر میں نے خیال رکھا ہے۔ تو میں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے جو والدین اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، میں نے بھی کیا ہے۔ تو میری بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، وہ شکر ہے اللہ پاک کا، بہت عزت دار ہیں، گھر میں ہیں، پڑھتی ہیں، پڑھ رہی ہیں، میری عزت کرتی ہیں، میرے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہیں۔ لیکن وہ جو میرا بیٹا ہے نا، وہ مجھ سے باغی ہو گیا۔ اس نے مطلب مجھے بلانا کبھی نہ گوارا نہیں کیا، تو ایک ماں کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اس نے کبھی مجھے نہیں بلایا، اور 10 میں نے اس کو بڑی مشکل سے پڑھائی ہیں۔ تو وہ پھر فیصل آباد چلا گیا کہ میں کام کروں گا، لیکن جو بچے اتنے لاڈ پیار سے پالے جاتے ہیں نا، وہ پھر اتنے کام کے قابل نہیں ہوتے۔ میں نے کون سا اس کو بہت دکھ درد دیے ہوئے ہیں، تو وہ کبھی آئے نا، تو اس نے کبھی مجھے نہیں بلایا، 2 دن رہے یا کتنے دن رہے نا، کپڑے بھی اس کے دھونے ہوتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، تو دیکھ لیں اس کی کتنی سی عمر ہے، تو اس نے مجھے کبھی بلایا نہیں ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا تھا، اس کو میں نے پیدا کیا ہے، میں نے بہت مشکل سے اس کو پالا ہے، میں نے اس کو پڑھایا ہے، میں نے بہت تکلیفیں لی ہیں یار اس کے لیے۔ تو یہ بیٹا ہے میرا سگا بیٹا ہے، تو میرے ساتھ یہ کرتا ہے، اور میں پتہ نہیں اندر ہی اندر میں کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نا اکیلی بیٹھوں، اب میں اکیلی بیٹھتی ہوں، میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی ہوں، میں اکیلی بیٹھ کے نا سوچتی رہتی ہوں۔ مجھے کوئی سرا نہیں مل رہا اس بات کا، مجھے کوئی نتیجہ نہیں مل رہا، میں بہت پریشان ہوں اس وجہ سے۔ تو بس میری نا کوئی سننے والا نہیں تھا، تو میں نے مطلب یہ
آج میں نے نا کل سے میں بہت زیادہ رو رہی ہوں، تو آج میں نے کہا کہ نہیں، جو میں وائس اوور کروں گی نا تو میں آپ سب کو بتاؤں گی، کوئی میری سنے نہ سنے، چلے میرے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا نا۔ تو جب بھی میں کوئی تھوڑی سی بھی بات کہہ دوں، وہ اس طرح سر مارتے ہیں نا جیسے میں اس کی بہت بڑی دشمن ہوں۔ تو کیا آپ بھی اپنے بچوں کو روکتے ٹوکتے ہیں؟ اگر اچھی باتوں سے بھی روکیں تو اس کا یہ صلہ ملتا ہے، تو پھر نہ روکیں۔ کل کو اگر رونا ہے میری طرح تو پھر نہ روکیں، کیونکہ میں نے اسے کبھی کسی مطلب اچھی بات سے نہیں روکا، میں اسے ہمیشہ بری بات سے میں نے روکا ہے۔ تو پتہ نہیں اس کو مطلب اس کو کبھی دکھا ہی نہیں کہ یہ میری ماں ہے، یا اس نے میرے لیے بہت مطلب اسٹرگل کی ہوئی ہے، اس نے میرے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ میں کوئی اتنا بڑا تو پیدا نہیں نہ ہوا تھا، بڑی مشکل سے اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، اس نے میری بہت سارے کام کیے ہیں۔ یار آج میں اتنی تکلیف میں ہوتی ہوں تو کبھی اس نے مجھے پوچھا نہیں ہے۔ تو بس میں نے آپ سے یہی کہنا تھا، اور ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں اپنے گھر میں، اللہ کا شکر ہے، میری بیٹیاں ہیں وہ میرا ساتھ دے رہی ہیں، کبھی کوئی اس نے کبھی پیسے نہیں دیے، میں کبھی ہمارا اس نے حال نہیں پوچھا۔ تو کوئی بات نہیں، میں کہتی ہوں کہ اچھے برا جو ٹائم ہے نا وہ آتا رہتا ہے انسان پہ، تو ہمارے پہ بھی اچھا ٹائم آئے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ دینے والی ہے، بندہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ ہاں اللہ پاک نے انسان کو وسیلہ ضرور بنایا ایک دوسرے کے لیے، ورنہ دینے کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ بہنوں سے یہی میری التجا ہے، یہ میری ویڈیو خاص طور پہ اپنی بہنوں کے لیے ہے کہ آپ نا میری اس ویڈیو کو نا مطلب اگنور مت کرنا، دیکھنا اور مجھے بتانا کہ میری اس میں کیا غلطی ہے، کیا میں اس میں کچھ غلط تھی جو میں نے اپنے بیٹے کے لیے مطلب کیا، میں نے اس کو روکا ٹوکا، تو کیا میں اس کے لیے غلط تھی، میں نے یہ سب غلط کیا ہے؟ تو جو آج مجھے یہ صلہ مل رہا ہے، کیا میں نے اس کے لیے مطلب کچھ بھی نہیں کیا میں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے، مطلب میں نے ڈانٹ ڈپٹ بھی اس طرح نہیں کی۔ تو بس میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے نا، میں نے تو جو کی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے اس میں کوئی بھی مطلب غلط بات آپ سے نہیں کہی، کوئی جھوٹ نہیں کہا، کوئی کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے جو بھی ولوگ بھی ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، وہ بھی بالکل میرے ریئل والے ہوتے ہیں، کچھ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ تو جی آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، میری آپ سے یہی دعا ہے آپ کے لیے۔ تو یہ جی میرا چینل ہے روبینہ لائف اینڈ ولوگز، تو مجھے تقریباً 1.5 منتھ ہو گیا اس پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے، تو آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ تو آپ جی جہاں رہیں اپنا بہت رکھیے گا خیال، اور مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔